آئیے میرے ساتھ بغیر دیر کیے ہوئے خداوند کے معتبر کلام میں سے نکالیے امثال کی کتاب 28واں باب، امثال کی کتاب اور اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی ایک آیت کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کر دے۔ بائبل مقدس سے امثال کی کتاب 28واں باب اور اس کی پہلی آیت، اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے جی تو بھی وہ بھاگتا ہے، جی لیکن صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہے۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ آمین۔ آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ Praise Jesus۔ زندہ آسمانی باپ، میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تعظیم کرتی ہوں، تو جو بھلا، مبارک اور مہربان خدا ہے۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں خداوند کلام کی ان عمیق باتوں کے لیے، اور میں اس بات پر ایمان رکھتی ہوں خداوند کہ آج تو نے اس کلام میں ہم سبوں کے لیے کثرت کی برکت کو رکھا ہے۔ خداوند آج تو اپنے کلام سے ہمیں سیر و راستہ کرنا، آج تو ہمیں اپنے کلام سے تقویت اور زور بخشنا، تاکہ آج ہم اس کلام کے وسیلہ سے کثرت سے زور پائیں خداوند، اور تیرا نام جلال پائیں، یسوع کے نام سے آمین۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ جب بھی میں امثال کی کتاب میں سے کوئی بھی بات شیئرنگ کرتی ہوں یا کبھی کلام سناتی ہوں تو میں اس کے رائٹر کا ضرور تعارف کرواتی ہوں۔ امثال کی کتاب سلیمان بادشاہ نے لکھی، اور سلیمان جب بادشاہ بنا تو وہ خدا کے حضور گیا اور اس نے خدا سے کہا کہ مجھے حکمت دے کہ اتنی بڑی قوم بنی اسرائیل کا انصاف کرنے کے لیے، اسے لے کر چلنے کے لیے میرے پاس اتنی حکمت نہیں ہے، مجھے حکمت عنایت کر۔ خدا اس کی بات سے بڑا خوش ہوا کہ اس نے نہ تو عمر کی درازی مانگی، نہ اپنے لیے مال و دولت مانگی، نہ اپنے دشمنوں کی ہلاکت مانگی، اس نے مانگا بھی تو کیا، حکمت عنایت کر مجھے۔ خدا نے اسے حکمت تو دی اور باقی ساری چیزیں تحفے میں دے دی۔ وہ کوئی زیادہ چیزیں خریدو تو پہلا دکان والے چونگا دے دیتے سناب، وہ چونگے جی باقی چیزیں، عزت، مال و دولت، دشمنوں کی ہلاکت، سب کچھ خدا نے اسے دے دیا۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کوئی حکمت والا ایسا بادشاہ نہیں آیا۔ اور جب وہ حکمت سے مامور ہے تو وہ حکمت سے بھرے ہوئے لفظ کہتا ہے، ان باتوں کے اندر حکمت ہے۔ لکھا ہے اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے، شریر کہتے ہیں شرارت کرنے والے کو، دھوکے باز کو، جھوٹے کو، فریبی کو، دغا باز کو، تو اگرچہ اس کا کوئی پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے۔ مطلب کہ اس کے اندر کوئی سکون نہیں، اطمینان نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے جب کوئی لوگ کسی بات کو چھپا رہے ہوتے ہیں تو اس سے اس بات کی بابت بات بھی نہ کرو تو وہ صفائیاں دیتا ہے، نہیں میں نہیں کیتا، نہیں میں اتنے نہیں سا گیا، وہ بھائی ہم تو پوچھ ہی نہیں رہے آپ سے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے اس کے اندر خوف ہے۔ اکثر میں کہتی ہوں گھروں میں بیٹیوں سے جب قیمتی برتن ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی کپ یا گلاس، تو وہ پھر چھپاتے ہیں اس بات کو، اماں کو پتا لگ گیا کام خراب ہو جانا ہے۔ وہ جب بھی گیسٹ آئے کوئی وہ نکالے سیٹ، اس میں سے کپ یا گلاس مس ہو تو پوچھا جاتا ہے، وہ پھر سارے چوک، دلیری نہیں ہوتی ہے بتانے کی کہ ساڑھے کو لے کام ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یہ حقیقت بات ہے۔ اور جب تھوڑی سی دلیری کر کے بتا دیا جائے کہ یہ کام میرے سے ہو گیا ہے، پھر بھاگنا نہیں پڑتا، پھر آپ کو چھپنا نہیں پڑتا۔ اور شریر کی جو سٹوری ہے وہ ایسی ہی ہے۔ لکھا ہے اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے، تو بھی اس کے اندر اطمینان نہیں ہے، تسلی نہیں ہے۔ اس کو ایسے ہی لگتا ہے کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، اب کوئی مجھے مار دے گا، اب کوئی مجھے پکڑ لے گا، اسی طرح کی اس کی کیفیت رہتی ہے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے دلیری پر کہ خدا کے لوگ دلیر ہوتے ہیں۔
पढ़ दीजिए वर्ष का सेकंड हिस्सा। लेकिन सादिक शेर बब्बर की मानद दलेर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सादिक शेर बब्बर की मानद दलेर है। सादिक लोग जो हैं, जो खुदा परस्त हैं, जो खुदा की राह पर चलने वाले हैं, खुदा के जो पैरोकार हैं, वो सादिक है। और सादिक लोग जो हैं, शेर देखा किसी ने? लिखा है कि वो शेर बब्बर की मानद दलेर है। उनके अंदर खौफ नहीं है, उनके अंदर डर नहीं है। आपको पता है शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है। इसका मतलब है कि वो बादशाह की मानद है। उनके अंदर एक गर्ज है, उनके अंदर एक ललकार है। जब शेर गरजता है तो बाकी सारे जानवर मेरे ख्याल में छुप जाते होंगे, क्योंकि वो बादशाह है। और आपको खुदा का कलाम कहता है कि सादिक, आप जो सादिक हैं वो शेरे बब्बर की मानद दलेर हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुश्किलें तो आती हैं। आप क्या समझते हैं कि साधकों की लाइफ में मुश्किलें नहीं है? आपको एक दलेर शख्स से मिलवाना चाहूंगी। आइए मेरे साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दूसरा सैमुएल, नहीं पहला सैमुएल और उसका 17वां बाब और उसकी 33वीं आयत से पढ़िए। 33 वर्स जी, 17 चैप्टर। जी पढ़ लीजिए। पहला सैमुएल 17 बाब और उसकी 33वीं आयत। जिस किसी को शाऊल ने दाऊद से कहा कि तू इस काबिल नहीं कि उस फलस्ती से लड़ने को उसके सामने जाए, क्योंकि तू महज लड़ता है और तू अपने बचपन से जंगी मर्द है। ये स्टोरी है उस वक्त की जब दाऊद जो है अपने भाइयों को जंग पर खाना देने के लिए गया है। और जंग क्या है? एक तरफ जो है वो फलस्तीन है और एक तरफ कौम बनी इसराइल है। एक दूसरे के मुकाबले डेरे डाले हुए उन्होंने। और फलस्तियों में से जाग का जूलियत निकलता है और वो कौम बनी इसराइल को ललकारता है। वो कहता है कि अपने में कोई मर्द निकालो जो मुझसे लड़े। और कौम बनी इसराइल का जो बादशाह है वो साउल है। साउल अच्छा खासा कदावर शख्स, लेकिन वो छुप कर बैठा हुआ है। जंगजू भी है, जंगी मर्द भी है, सब छुप के बैठे हुए हैं। दाऊद के बाप ने, यसी ने दाऊद को भेजा कि जा इतने दिनों से तेरे भाई जंग की हालत में हैं, उन्हें ये खाना दे आ और उनकी खैरियत दरियाफ्त करके आ। जब दाऊद वहां पहुंचा तो दाऊद ने स्टोरी देखी कि माजरा क्या है। उसने देखा कि एक फलस्तीन निकलता है और वो जिंदा खुदा की फौज को ललकारता है। काम बड़ा खराब है, ये होता कौन है? नामख्तून फलस्तीन जो खुदा की फौज को या खुदा की उम्मत को ललकारे। उन्हें क्या? बादशाह मैं लड़ाऊंगा, मैं इस शख्स से जंग करूंगा। तो साउल क्या कहता है? साउल ने दाऊद से कहा कि तू इस काबिल नहीं। साउल कहता है दाऊद से कि तू इस काबिल नहीं है कि तू लड़े। उसके अंदर दलेरी देखें, उसके अंदर दलेरी है। वो कहता है मैं लड़ूंगा, लेकिन बादशाह कहते हैं तू नहीं लड़ सकता, अभी तू तो बहुत छोटा है जी। तब दाऊद ने साउल को जवाब दिया कि तेरा खादम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था जी। और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता जी, तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता था। आमीन। साउल कहता है कि तू इस लायक नहीं है कि तू उससे लड़ सके। तो लिखा है तब दाऊद ने साउल को जवाब दिया कि तेरा खादिम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था। कहता है मैं चरवाहा हूँ और अपने बाप की क्या करता था? भेड़ बकरियां को चराता था। और चराते हुए उस झुंड में से अगर शेर या रीछ कोई बर्रा उठा के ले जाता तो मैं उसके पीछे जाता। वो कहता है मैं भागता नहीं, डरता नहीं, बल्कि मैं उसके पीछे जाता और उसे मारता और अपना बर्रा उसके मुंह से निकाल के ले आता। शेर या रीछ से लड़ना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन सादिक जो है वो शेर बब्बर की मानिंद है। इसका मतलब है कि दाऊद है तो वो महज सुरखरू लड़का, छोटा सा, मेरे ख्याल में 14, 15 या 16 साल का, लेकिन जब वो भेड़ बकरियां चराता है, जब रीछ या शेर बर्रा उठा के ले जाता है तो वो पीछे जाता है।
کیا اسے خوف نہیں آتا؟ نہیں آتا، کیونکہ وہ خود شیر ببر کی مانند دلیر ہے. ہاللیلویہ. ہمارے سامنے کوئی چھوٹی سی مصیبت آ جائے، کوئی چھوٹی سی پریشانی آ جائے، اسی بولی جانے ہم شیر ببر ہیں، شیر ببر کی مانند دلیر ہے. یہ چھوٹی چھوٹی مشکلیں کچھ بھی نہیں ہے. داؤد ان کو فیس کرتا تھا، داؤد پیچھے بھاگتا تھا. داؤد نے کہا سے چلا گیا تو کوئی بات نہیں، باپ کو جا کے بتا دوں گا کہ جھنڈ میں سے شیر یا ریچھ لے گیا. بلکہ وہ ساؤل کو بتا رہا ہے کہ میں پیچھے جاتا ہوں اور اس کے منہ میں سے نکال کے لے آتا ہوں. اور کس طرح سے نکال کے لاتا ہوں؟ تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اسے اس کے منہ سے چھڑا لاتا تھا. اور جب وہ مجھ پر جھپٹتا تو میں اس کی داڑھی پکڑ کر اسے مارتا اور ہلاک کر دیتا تھا. شیر اور ریچھ کی وہ کہتے ہیں میں داڑھی پکڑ کے اس کو مارتا اور مار کر اسے ہلاک کر دیتا. داؤد 15-16 سال کا لڑکا شیر اور ریچھ کو مارتا ہے. اس کی دلیری دیکھیں، اس کے اندر زور دیکھیں، پاور دیکھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو دلیر ہے ایسی دلیر نہیں ہے، وہ صادق ہے، وہ خدا کی مدد سرائی کرنے والا ہے. وہ جنگلوں میں بھیڑ بکریاں تو چراتا ہے، ساتھ میں وہ ساز بناتا اور بجاتا ہے. وہ خداوند کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس پر خدا کی روح ہے اور وہ دلیر ہے. اور وہ شیر ریچھ کسی چیز سے نہیں ڈرتا. جی تھوڑا سا اور پڑھ دیجیے. تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اس کے منہ سے چھڑا لاتا تھا. جب وہ مجھ پر جھپٹا تو میں اس کی داڑھی پکڑ کر اسے مارتا اور ہلاک کر دیتا تھا. تیرے خادم نے شیر اور ریچھ دونوں کو جان سے مارا. تو یہ نامقبول فلسطین ان میں سے ایک، یہ فلسطین نامقبول ان میں سے ایک کی مانند ہے. میں تو اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. جی اس لیے کہ اس نے زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کی ہے. کہتے ہیں اس نے زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کی ہے، مطلب ان کو بے عزت کیا ہے، للکارا ہے. یہ ہوتا کون ہے؟ یہ تو ان میں سے ایک کی مانند ہے. میں اسے کچھ بھی نہیں سمجھتا، میں لڑوں گا. اور آپ کو یہ ساری سٹوری پتا ہوگی کہ داؤد کے ہاتھ میں کوئی بھالا نہیں ہے، داؤد کے ہاتھ میں کوئی تیر نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس گلیل ہے. اور اس نے جاتے ہوئے اپنے تھیلے میں 5 پتھر ڈالے چکنے چکنے اور سارے نے اس طرح استعمال کیتے. صرف ایک پتھر اس نے گلیل میں ڈالا اور اس نے مارا اور وہ جا کر جولیت کے ماتھے کے اندر چلا گیا اور اس سے وہ پیچھے کا پیچھے جا کے گرا اور اسی کی تلوار کو نکال کر اس کے سر کو کاٹ دیا، اس نے قلم کر دیا. ہاللیلویہ. ہے نا صادق شیر ببر کی مانند. ہاللیلویہ. تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، میرے ساتھ چلیے ذرا امثال کی کتاب میں. امثال کی کتاب نہیں سوری اعمال کی کتاب اور اس کا 4 باب. اعمال 4 باب اور اس کی 13ویں آیت. یوں تو بائبل مقدس دلیروں سے بھری ہوئی ہے. اگر ہم بات کریں موسیٰ کی تو موسیٰ آپ سب کو پتا ہے جس دور میں پیدا ہوا اس دور میں ایک سخت حکم تھا کہ جب قوم بنی اسرائیل میں لڑکے پیدا ہوں تو انہیں مار دیا جائے اور جب لڑکیاں پیدا ہوں تو انہیں جیتا چھوڑا جائے. اور موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو 3 مہینے تک چھپا کے رکھا کہ فراقہ بابا کیا کڑی ہے. 3 مہینے سے زیادہ جب چھپا نہ سکی تو اس نے ایک ٹوکرے کے اندر موسیٰ کو ڈالا اور دریا میں بہا دیا بڑے ایمان کے ساتھ. اور فرعون کی بیٹی نے اسے اٹھایا اور اپنا بیٹا بنا لیا. اور موسیٰ کی پرورش یوں محل کے اندر ہوئی، اس نے وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی. لیکن جب وہ بڑا ہوا تو اس کو دودھ تو اس کی مائیں پلاتی تھی، اجرت پہ آتی تھی، وہ پیسے دے کے اسے بلایا رکھا گیا تھا اس کے لیے. اور وہ اس کی اپنی ماں تھی اور وہ اس کو سکھاتی تھی، بتاتی تھی کہ تو عبرانی ہے، تو مصری نہیں ہے. اور جب وہ جوان ہو گیا تو اس نے دلیر ہو کر موسیٰ کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا. انہیں کہا چند روزہ لطف نہیں میں اٹھاواں گا. چند روزہ گناہ کا لطف نہیں اس نے اٹھایا، بلکہ وہ صادق تھا شیر ببر کی مانند دلیر. کہتا اپنی قوم کے ساتھ دکھ اٹھاؤں گا لیکن یہاں محل میں رہ کر چند روزہ گناہ کا لطف نہیں اٹھاؤں گا.
دلیر لوگوں سے کلام بھرا ہوا ہے. ابراہیم کی بات کریں تو وہ ایسا دلیر ہے جب خدا نے اسے کلام کیا کہ اپنے وطن کو چھوڑ دے, باپ کے گھر کے چھوڑ دے, ناطے داروں کو چھوڑ دے. اس نے کہا یس سر, نکل پڑا. وہ بڑھاپے میں 100 سال کی عمر میں خدا نے بیٹا دیا تو دلیری سے کہتا ہے یس سر. اتنی ہمت اور دلیری دیکھیں کہ اس نے لکڑیوں کے اوپر اپنے بیٹے کو باندھ دیا, اور جب یوں چھری چلانے لگا تب خدا نے کہا ابراہیم ابراہیم ٹھہر جا, اب میں جان گیا کہ تم مجھ سے محبت کرتا ہے, اب میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. یہ دلیر لوگ کرتے ہیں, اس دنوں کے کام نہیں ہے یہ. جی پڑھ دیجیے اعمال کی کتاب 4 باب اور اس کی 13ویں آیت. جب انہوں نے پترس اور یوحنا کی دلیری دیکھی, وہاں پر لوگوں نے جب پترس اور یوحنا کی اب دلیری کیا ہے, خداوند یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے اور یہ 120 کی جماعت روح القدس کے لیے ٹھہر گئی, اور جب انہوں نے روح القدس پا لیا تو یہ دلیر ہو گئے. یہی پترس 3 بار خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا نا کہ تو مر کے بعد بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا. یہ انکار کرنے والا پترس اب یہ دلیر ہے, روح القدس پا کر دلیری سے اس نے واز کیا, کلام کیا, اور 3000 لوگوں نے ایک دن ہی توبہ کر لی. جی ہوا کیا؟ جب انہوں نے پترس اور یوحنا کی دلیری دیکھی, جب لوگوں نے پترس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہیں, تو تعجب کیا. انہوں نے کہا یہ تو ان پڑھ ہیں, مچھیرے مچھیاں پکڑنے والے ماہی گیر, ان کے اندر یہ حکمت کہاں سے آئی, ان کے پاس یہ تعلیم کہاں سے آئی, ان کے پاس یہ بلیسنگ کہاں سے آئی. تو یہ اتنی حکمت کی باتیں کرتے ہیں, اور ان کی باتوں کے اندر ایک ٹیسٹ ہے, ان کی باتوں کے اندر پاور ہے, قوت ہے, کہ ایک واز میں 3000 لوگوں نے توبہ کر لی. اور وہ ڈرتے نہیں تھے, وہ دلیری سے کہتے تھے تم نے خداوند یسوع مسیح کو مسلوب کیا ہے, اب توبہ کرو. اور جب انہوں نے دلیری دیکھی تو انہوں نے کہا یہ تو ان پڑھ ہے, یہ تو ناواقف ہے. لکھا انہوں نے تعجب کیا, انہوں نے پہچانا کہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. پھر انہیں پہچانا, کیا پہچانا؟ کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یسوع کے ساتھ رہنے سے کچھ ہوتا ہے, یسوع کے ساتھ رہنے سے دلیری آتی ہے. داؤد کے اندر دلیری کہاں سے تھی؟ وہ خدا کے ساتھ رہتا تھا. داؤد دلیر تھا اور وہ خدا کی مدح سرائی کیا کرتا تھا, اور خدا کی روح اس پر آتی تھی. ہاللیلویا ہاللیلویا. تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں, ذرا میرے ساتھ چلیے. 2 کرنتھیوں, بس کلوز کر دوں گی. 2 کرنتھیوں اور اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت. مجھے 10 منٹ لیٹ ہی کیا تھا. جی, اور اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت. بس ہم ایسی امید کر کے بڑی دلیری سے بولتے ہیں. آمین. یہ پولس رسول کا خط ہے جو اس نے کلیسیا کے نام لکھا. اگر پہلی آیت سے پڑھوں گی تو کچھ وقت لگے گا. اس میں پولس رسول کہتے ہیں کہ ہم ایک خط کی مانند ہیں جسے لوگ جانتے اور پڑھتے ہیں. ہم ایک خط کی مانند ہے جسے لوگ جانتے اور پڑھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ موسیٰ جب پہاڑ پر گیا 40 دن اور 40 رات, جب اس نے کچھ نہ کھایا نہ پیا, اور وہ 10 احکام پتھر کی 2 لوحیں لے کر آیا, تو موسیٰ کا جو چہرہ تھا وہ جلال سے چمک رہا تھا. اس بات کا موسیٰ کو نہیں پتا تھا, اور لوگ جب اس کے قریب آئے انہوں نے اس جلال کو دیکھا تو وہ ڈر گئے, اور موسیٰ نے اپنے چہرے پر کیا ڈالا؟ نقاب ڈالا. لیکن آج وہ موسیٰ کا مٹنے والا جلال نہیں ہے ہمارے پاس. آج جو ہمارے پاس جلال ہے, آج جو ہمارے پاس دلیری ہے, وہ روح القدس کی وجہ سے ہے. ہاللیلویا. آج ہمارے اندر خدا کا روح ہے جو ہم سے جدا نہیں ہوتا. جس طرح موسیٰ کا جلال جو چہرے پر تھا وہ تھوڑے دنوں میں ختم ہو جاتا, تھوڑے دن تو اس کو نقاب ڈال کے رکھنا پڑتا, اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا. لیکن اب جو ہمارے پاس جلال ہے, اب جو ہم نور کی مانند ہے, اب وہ مٹنے اور ختم ہونے والا
نہیں ہے. اس لیے پولس رسول کہتے ہیں بس ہم ایسی امید کر کے بڑی دلیری سے بولتے ہیں، موسیٰ کی طرح نہیں ہے جس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا تاکہ بنی اسرائیل اس مٹنے والی چیز کے انجام کو نہ دیکھ سکے. اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا کہ اس مٹنے والے جلال کے انجام کو کوئی دیکھ نہ سکے. لیکن آج ہمارے پاس جو دلیری ہے، آج جو صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہے، اس کی وجہ خدا کا روح ہے، اس کی وجہ خدا کی پریزنس ہے، اس کی وجہ خدا کا مسا ہے جو آپ کی زندگیوں میں رہتا ہے. اب ایسا نہیں ہے، پہلے ایسے ہوتا تھا کہ کثرت کے ساتھ خدا کا روح کسی پر آتا اور پھر چلا جاتا، لیکن آج اس طرح کا کوئی نہیں ہے سسٹم. آج جب خدا کا روح آتا ہے تو وہ آپ کے اندر ہی رہتا ہے، بلکہ بر وقت آپ کی رہنمائی کرتا ہے. بعض لوگ جو خدا کے روح سے معمور ہیں، جب ان سے کوئی خطا ہو جائے یا گناہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ